بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، سابق وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختلف ٹاپک پہ بات کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ آج کل پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا تھا اور پاکستان آرمی نے اس کو بحال کرایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم دہشت گردی کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک سر۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ماشاءاللہ۔ جناب، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کے حوالے سے ایز اے ایکسپرٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آج نہیں ہو رہی، اسے 2 دہائی سے زیادہ ہو گیا۔ سر، اصل میں یہ دہشت گردی شروع ہوئی تھی جب افغانستان والا معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد سے یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں پاکستان آیا، اور ایک وقت ایسا آیا پاکستان پر کہ پاکستان کا کوئی شہر بھی محفوظ نہیں رہا، کوئی مسجد، کوئی بازار، کوئی سکول محفوظ نہیں رہا دہشت گردوں سے، خودکش حملہ آوروں سے، اور اس طرح کی تمام چیزیں آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ الحمدللہ ہماری افواج پاکستان، ہماری پولیس، ہمارے سیکورٹی کے باقی ادارے، انٹیلیجنس اور ہمارے شہری، ہماری سول انتظامیہ، ہماری سول گورنمنٹ، سب نے یکسو ہو کر یکجہتی کے ساتھ اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ ہمارے ہزاروں لوگ شہید تو ہوئے، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ دہشت گردی کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ اور نیٹو کے تمام ممالک جون سے ہیں، وہ ناکام ہو گئے جن لوگوں کے مقابلے میں ہماری افواج اور ہمارے پاکستان کے لوگ کامیاب ہوئے اور اس دہشت گردی کو ختم کر دیا۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی اب موجودہ دہشت گردی کی لہر کی طرف کہ ہمارا ازلی ابدی دشمن، چونکہ ہمارے پڑوس میں جس نے ہمارے وجود کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا، ہندوستان، وہ اس کوشش میں لگا رہا کہ کوئی ایسی سلسلے کریں کہ پاکستان مستحکم نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان کا استحکام سے مراد ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور پاکستان ترقی کرے گا تو دشمن کے لیے سب سے بڑا شاخسانہ یہی ہوگا کہ وہ ہمارے مقابلے میں پھر نہیں رہ سکے گا۔ اس نے یہ سازشیں شروع کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ہندوستان کا ایک جاسوس 10 سال تقریباً ہو گئے، یا پتہ نہیں صحیح میں نہیں، مطلب 2 سال ہو گئے، 3 سال، 4 سال، یہ میں نہیں، مطلب مجھے ڈیٹ نہیں یاد، کلبھوشن یادیو ایک پکڑا گیا۔ وہ تمام سازشیں جو تیار کر رہے تھے، وہ انڈیا کی راہ کا بہت بڑا ایجنٹ تھا، حاضر سروس، وہ پکڑا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک پوری منظم سازش کے تحت ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور بلوچستان میں افراتفری پیدانے کا منصوبہ بنا چکا ہے، اور اس کا جو زیادہ اسٹے ہیڈ کوارٹر وہ افغانستان ہے۔ اچھا، اب آتا ہوں میں تاریخ کی طرف، کہ جس وقت امریکہ وہاں سے بھاگ گیا چھوڑ کر، طالبان وہاں آ گئے، تو طالبان جو تھے وہ حکومت تو انہوں نے قائم کر لی، لیکن ان کا اپنا کنٹرول اتنا نہیں تھا جتنا کسی مستحکم گورنمنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انہی لوگوں کے سر پہ آئے تھے جو
کوئی تخریب کار تھے، کوئی دہشت گرد تھے، مختلف گروپ تھے، کرتے کرتے وہ ان پر کنٹرول تو کر نہ سکے، جی اپنی حکومت بنا لی۔ ان دہشت گردوں میں سے کچھ جو ہیں وہ ہندوستان نے، رانے اور اسرائیل سے ریلیٹڈ ایجنسیز نے خرید لیے۔ اب جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ دو طرفہ سن رہے ہوں گے۔ دہشت گردی صرف بلوچستان، آپ نے جعفر ایکسپریس کا حوالہ دیا، یہ دہشت گردی کا ایک ونگ ہے۔ دوسرا ونگ ہے جو روز آپ صوبہ سرحد، یعنی جسے آپ خیبر پختونخوا آپ کہتے ہیں، اس میں سن رہے ہیں، وہ ایک ہی کڑی، مطلب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں مختلف۔ وہ جو جنہیں آپ کہتے تھے ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان، یہ وہ دہشت گرد اب پے لے رہے ہیں۔ اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ کرائے کے قاتل بن چکے ہیں۔ وہ لوگ اسلام کے نام پر تخریب کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا، مسلمان مسجد پہ حملہ کر ہی نہیں سکتا، مسلمان بے گناہ کو مار ہی نہیں سکتا۔ اصل میں وہ کرائے کے قاتل ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں اپنے ان آقاؤں سے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، پیسے لے کے۔ یہی صورتحال بلوچستان میں ہے کہ کچھ سردار جون سے بلوچی تھے، انہوں نے پیسے لیے انہی آقاؤں سے۔ آقا ایک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، آقا اب ہندوستان بڑے آقا کا کام کر رہا ہے اور اسرائیل اس کا۔ تو یعنی کفار کے مددگار ہو کر اور کچھ جہاد کا نام دے کر اور کچھ آزادی کا نام دے کے، یہ دونوں ونگ جون سے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور تخریب کاری کر کے اپنے پیمنٹ لے رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں بے گناہ۔ اب انشاءاللہ تعالی کل ہی آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے قومی سلامتی کی ایک میٹنگ بلائی، اس میں پاکستان کے تمام قومی اسمبلی کے لوگ شامل ہوئے، تمام ادارے شامل ہوئے، وہی ادارے جنہوں نے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شکست فاش دی تھی پچھلی تمام دہشت گردی کو۔ ایسا ہی ہے انشاءاللہ تعالی اب یہ یکسو ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو پاکستان کو پھر اسی طرح پاک کر دیا جائے گا اس دہشت گردی۔ ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی پالیسیوں اور سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے دہشت گردی کی جنگ میں پوری دنیا کے، یہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے تمام اداروں اور تمام افواج سے زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں، زیادہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں اور زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے دہشت گردی کو بھگتا اور جس طرح اس کو کلا کما کیا ہے، تو ان کے ایکسپیرینس کو اب کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری افواج یہ 20-30 سال سے حالت جنگ میں ہیں جو کہ اس دہشت گردی کے ذریعے ہم پہ مسلط تھی۔ کچھ عرصے ہم نے اس پہ قابو پایا اور بہت اچھی طرح پایا، پھر دوبارہ نئے سرے سے اس نے جو سر اٹھایا، پھر اس میں آپ کو میں نے جیسے ابھی پہلے ذکر کیا، اس میں بیرونی لوگ، ابھی دیکھیں جعفر ایکسپریس میں جتنا اسلحہ ملا ہے وہ سارے کا سارا غیر ملکی اسلحہ تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اسلحہ جون سا ہے وہ کہاں سے آیا، اس کا گڑھ افغانستان ہے۔ زیادہ تر اسلحہ یہ بھی ہے کہ وہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ ان کے قبضے میں آیا ہے اور وہ انہوں نے آگے جیسے بھی دہشت گردوں تک ابھی ٹرمپ نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ ہمارا اسلحہ واپس کریں۔ ہاں، لیکن وہ ٹرمپ نے کہا ہے، ٹرمپ اگر چاہتا ہے کہ امریکہ کی عزت جون سی ہے وہ برقرار رہے اور امریکہ کا نام برقرار رہے، وہ اپنے اسلحے کو واپس لے، کیونکہ یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ امریکہ کے نام پر دھبا ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد لوگوں استعمال۔ لیکن ٹرمپ کو چونکہ وہ امریکہ کا
پریزیڈنٹ بھی ہے اور اس کی پالیسی بورڈ ہے اگر امریکہ کے لیے، تو یہ یقین رکھیں کہ یہ جو ممالک جیسے میں نے نام لیا انڈیا وغیرہ، اس کے اسلحے کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ ان ممالک پر پابندیاں لگائے جون سا اس دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ دہشت گردی پاکستان میں اسی طرح بیرونی مداخلت اور بیرونی پاور سے چلتی رہی تو دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں بچے گا، اس میں امریکہ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ میں نے آپ لفظ استعمال کیا، وہ کرائے کے جیسے قاتل ہوتے ہیں، یہ کرائے کے دہشت گرد کل کو کوئی امریکہ کا، کیوں یہ تو اب یہی جانتے ہیں، اور یہ جو ان کے بڑے لیتے ہیں اور وہ کسی کو خود کے حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہیں، سیل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کو اب ٹیکنیکلی، اور میرا خیال ہے کہ اب سیکورٹی کے جو ان سے ادارے ہیں وہ اس پہ تمام چیزوں کو، اب میں وہ ٹیکنیکل دو چار باتیں جو میری تجاویز ہیں، جی وہ بہتر بھی جانتے ہیں، انہیں ایکسپیرینس بھی ہے، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ پاکستان کے ہر سیکورٹی کا ادارہ ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ پولیس کی کوئی چوکی ہے، چاہے وہ فرنٹیئر کور کی کوئی ہے، وہاں پر ایک بار لگا دیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یوں سمجھیں کہ ہم دوبارہ حالت جنگ میں آ گئے اور کوئی رعایت نہیں کرنی اب۔ اگر آپ رعایت کریں گے، اگر آپ وقت دیں گے تو وہ اور زیادہ پھیلیں گے اور زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ تو ایک بار لگا دیں کچھ فاصلے پر، جو بھی طے کر لیں جس طرح، اور جو بھی اسٹینڈنگ آرڈر ہوں کہ جو بھی اسے کراس کرے، اور وہاں تختی بھی لگا دیں تاکہ کوئی عام آدمی نہ وہاں جو کراس کرے اسے وہیں گولی مار دینی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو فوجی کو قتل کرنے آ رہا ہے، وہ میرے سیولین کو قتل کرنے آ رہا ہے، وہ میرے پاکستانی کو قتل کرنا ہے۔ تو قاتل کو اپنی حفاظت کے طور پر پہلے آپ گولی مار دیں بغیر سوچے۔ بالکل ایسا۔ دوسری میں بات کر رہا ہوں، دوسرا کہ ٹیکنیکل چیزوں کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی پوری، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پوری مدد کے ساتھ جو لوگ بچ کے بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کا سیٹلائٹ کے ذریعے بھی، ان کی اس کے ذریعے بھی، جو لوکیشن کے ذریعے بھی پتہ کہ جہاں وہ چھپتے ہوں وہ بھی انہیں بھی نہ چھوڑا جائے۔ بالکل ایسا۔ کیونکہ قاتل کو پناہ دینے والا خود بے شک نہیں آیا، اگر وہ اسے چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بھی اس ملک کا قاتل ہے، اس ملک کا دشمن ہے اور دشمن کا ایجنٹ ہے، تو اس کو بھی بالکل فوراً ایکشن لے کے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب تیزی سے یہ انشاءاللہ ہماری افواج جس طرح ایکسپیرینس رکھتی ہیں، انٹیلیجنس بیس اگر یہ سارے سلسلے کریں گی تو جلد ہی انہیں یہاں سے کلا کما کر دیں اور سرحد پہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ سارے افغانستان کے ذریعے آ رہے ہیں نا، وہاں سے جو بھی داخل ہو اس کو پاکستان کا دشمن سمجھ کے فوراً ہی ختم کر دیا جائے، کسی مذاکرات کی ابھی ضرورت نہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر آپ ہی مذاکرات کر لیں گے۔ جی ٹھیک، یہ ہے میری تجویز۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، نوجوانوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے بچانے کے لیے تعلیمی نظام اور معاشرتی اداروں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات کی، یہ ساری گفتگو جتنی ہم نے کی ہے اس میں فقدان اس چیز کا بھی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے معاشرہ، وہ اس چیز کو کسی صورت میں نہ پروموٹ کرے، نہ کسی طریقے سے انکریج کرے، نہ اس کی تعریف کرے، بلکہ اس کو کنڈیم بھی کرے، اس سے نفرت بھی کرے، اور نوجوان کو، تعلیمی ادارے کو بتایا جائے کہ جو شخص بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ اصل میں یہ نہ سمجھیں کہ اس کا دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، میرے بچوں کا بھی دشمن ہے، تمہارے والدین کا بھی دشمن ہے، تمہارے بہن بھائیوں کا بھی دشمن ہے۔ کیونکہ دہشت گردی اندھی ہوتی ہے، اس نے بازار میں جس نے، مسجد میں جس نے، یا کسی مال میں جس نے دھماکہ کیا یا کروایا، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ آج کون کون آ رہا ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ہو جائے کہ کتنے آدمی مرے۔ تو اس تعلیمی ادارے میں یہ بات ثابت ہونی چاہیے، ایک بتائی جانی چاہیے کہ نوجوان اس پہ نظر رکھیں،
کوئی شخص نیا آتا ہے آپ کے نزدیک، اس کو فوراً اطلاع ہو اور فوراً ہی اس کی پکڑ ہو، معاشرہ اس پہ نظر رکھے اپنے معاشرے. جی جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی مشکوک ہیں یہ سرگرمیاں، تو وہ فوراً اداروں کو اطلاع دی جائے اور فوراً ہی ان کو مطلب انہیں اپنا دشمن سمجھے نا. جی بالکل. اگر آپ کے گھر کے آس پاس کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپ ایکشن لیتے ہیں، جی جی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو تعلیم کا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس کو کنڈیم کرنے کے علاوہ ایک ایک بچے، ایک ایک بندے کو ایجوکیٹ کریں، معاشرے کے، تعلیمی ادارے کے، کہ ان کی مخبری ہو، ان کی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. اور ان کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک پچھلی دور میں ایک بچے نے شہادت دے کر کتنے لوگوں کو بچا لیا. یہ ایجوکیشن تھی اسے، اس میں یہ دشمن ہے، یہ لوگوں کو مارے گا اس نے. تو یہ جذبہ جب پیدا ہوگا یہ اب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے نا، یہ جس طرح پہلے ہو گئے تھے. جی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے بات کی. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. انشاءاللہ پاکستان میں امن ہوگا، اور ہماری پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں، ہمیں پاکستان آرمی کی بھی قدر کرنی چاہیے. پاکستان آرمی کی وجہ سے ہی ہم پاکستان میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.